بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے چائنا سے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں عباس میرا نام ہے، چائنا سے بول رہا ہوں. ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا. یہ ایک فجر کی نماز کے لیے ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے دو سنتے گھر میں پڑھ کر جاتے ہیں، تو مسجد میں جا کر دوبارہ جو ہے نا وہ تحیۃ المسجد کے لیے دو نفل دوبارہ پھر پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مغرب کی نماز کے لیے، یعنی مغرب کی نماز کے لیے یہاں پر جو ہے میں چائنا میں ہوتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جماعت شروع ہو جاتی ہے، نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو جب ہم مغرب کے لیے جاتے ہیں تو اس اذان سے پہلے تحیۃ المسجد یا یعنی دو نفل پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ذرا رہنمائی کر دیں پلیز. تھینک یو. عباس صاحب چائنا سے پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چائنا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جن آزمائشوں سے چائنا یا ہندوستان کے مسلمان یا بھوٹان کے مسلمان گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سرخرو فرمائے، ان کی جانوں، مالوں اور گھروں اور بچوں اور خواتین کی حفاظت فرمائے، ان کی آبروؤں کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. اور جو مسلمانوں کو ناحق ستا رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے عذاب میں گرفت فرما لے. آمین یا رب العالمین. اب سوال کی جانب آتا ہوں. عباس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، لیکن سنت وہ اپنے گھر پر ادا کر چکے ہیں. اب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ میں تحیۃ المسجد کے سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ نقل کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں وہ بات جو کہ مغرب کے حوالے سے بھائی نے کہی ہے اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی. هذا سائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول سماحة الشيخ: صلاة تحية المسجد هل يصليها الإنسان كل ما يدخل المسجد أي بعد كل صلاة أم مرة واحدة في اليوم؟ وهذه الصلاة هل تكفي عن السنة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہر وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ہے یا دن میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لی تو کافی ہے؟ السنة من دخل المسجد وعلى طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد. مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب آپ وضو کی حالت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی ادا نہ کر لے. 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد تشریف فرما ہو. یہ سنت ہے. کسی بھی وقت، ضحیٰ کے چاشت کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب، اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. حتی ولو بعد العصر. آپ نے پوچھا ہے کہ مغرب سے پہلے، شیخ فرما رہے حتی ولو بعد العصر. بعد العصر بھی اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. مغرب کے وقت بھی اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھیں. آپ اگر فجر کے وقت بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، اہل علم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت تحیۃ پڑھ لیں.
اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. هذا هو مشروع یہی مشروع، یہی سنت ہے للمسلم وهي سنة مؤكدة. اور یہ سنت مؤکدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولو دخل المسجد مرات صلى ثم دخل. جب آپ مسجد میں داخل ہوں تب آپ بیٹھنے سے پہلے آپ کو اگر اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں. دخل الضحى مرتين أو 3 أو الظهر أو العصر أو الليل، كل ما دخل وعلى طهارة يصلي ركعتين. یہ تو نور علی نور ہے. آپ سونے پر سہاگے والی بات ہے. آپ نماز کے لیے گئے ہیں، کسی بھی وقت آپ مسجد میں گئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. جب آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھنے سے پہلے، چاہے وہ فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، ظہر سے پہلے ہو، عصر سے پہلے ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب سے پہلے ہو، کسی بھی وقت، عشاء کے بعد ہو، یا تحیۃ المسجد آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ سنتیں آپ نے گھر پہ پڑھ لی ہیں اور آپ فجر کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر ہماری خواتین مسجدوں میں داخل ہوتی ہیں تو انہیں بھی بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت کی پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد. لیکن اگر آپ ظہر میں داخل ہوئے اور آپ نے ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھی تو 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد وہ آپ کی ایک ہی نماز دونوں میں شمار ہو جائیں گی. وصلى راتبة الظهر ركعتين أو 4 ركعات، راتبة بعد الظهر السنة 4 تسليمتين، فإذا صلاهما. ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت کر کے شیخ فرما رہے ہیں. تو اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں سے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی بھی وہی شمار کر لی جائیں گی. سدت عن تحية المسجد. وهكذا إذا دخل الفجر وما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفت عن تحية المسجد. اسی طریقے سے آپ نے اگر مسجد میں آپ نے اگر گھر پہ سنت نہیں پڑھی ہے فجر کی اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور سنت مسجد میں جا کر فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ تحیۃ المسجد بھی شمار ہوگی اور آپ کی فجر کی 2 رکعت سنتیں بھی شمار کی جائیں گی. ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد والحمد لله. وہ کافی ہوگی تحیۃ المسجد کے لیے. اس کو آپ کو 2 رکعت اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کافی ہے آپ کے لیے. احسن اللہ علیکم. احسن اللہ علیکم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص چاہے وہ کسی بھی وقت داخل ہو رہا ہے مسجد میں، اسے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوچھا کہ مغرب کے وقت ٹائم نہیں دیا جاتا. عصر سے پہلے، عصر کے بعد آپ پہنچتے ہیں یا مغرب کی اذان سے پہلے آپ پہنچتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں، اذان سے پہلے ہوں یا اذان کے بعد ہوں، بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے. اور وہ مساجد دیکھیے مغرب کے بعد، اذان کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. یہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. اذان ہو گئی ہے تو اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد مغرب کی جماعت ہو. تو یہ سنت طریقہ ہے. یہاں سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں اور ہماری مساجد میں بر صغیر میں، ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اہل حدیث کی مساجد ہیں وہاں اس سنت پر عمل ہوتا ہے، صلو قبل المغرب. جیسے کہ آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا کہ اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد فوراً ہی اقامت نہیں کہی جاتی بلکہ کچھ دیر کے لیے سنتیں ادا کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ سنتیں ادا کر لیں. 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور وہ لوگ جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں نماز کی وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد پڑھنا بھی سنت ہے. آپ بھی اپنی مسجد کے جو متولی ہیں وہاں چائنا میں ان سے کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق صلو قبل المغرب، بخاری شریف ان کو دکھا دیجئے. اور ممکن ہے کہ ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، آپ ذریعہ بنیے، آپ ان کے کان میں یہ بات ڈالیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی مسجد میں جس طریقے سے خلیجی ممالک میں مغرب کی
اذان کے 5 منٹ کے بعد کم و بیش جماعت کھڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہاں چائنا میں بھی یا ان مساجد میں، ہندوستان میں بہت سے ایسی مساجد ہیں کہ جناب اذان ہوتی ہے مغرب کی اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بہرحال اس پر غور نظر ثانی کرنی چاہیے، اور مصلی کو جب وہ مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت جو صلو قبل المغرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 2 رکعت پڑھنے کا موقع اسے دینا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے کمنٹس ہم سے شیئر کرتے رہیں وائس میسج کے ذریعے یا ڈسکرپشن باکس میں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔